نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد لقمان اشرف۔ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں کے اندر، پر نور رحمتوں کے اندر جس مضمون کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع انسان اور بالخصوص مسلمان جو ہے اس کی زندگی کے اندر بہت اہم ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے، جو کلمہ گو ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوا ہے، اس پر یہ چیز فرض ہے جس حوالے سے ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو۔ ناظرین کرام، نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور بنیادی رکن ہے، اور نمبرنگ کے اعتبار سے یہ دوسرا اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے نماز۔ اس کے بغیر جو ہے وہ مسلمان کا اسلام جو ہے وہ نامکمل ہے۔ نماز کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر بہت تاکید آئی ہے، اور بندگان خدا دن کے اندر 5 وقت رب العالمین کے گھر کے اندر جا کر سر بسجود ہو کر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو نمازی بھائی ہیں ان کو نماز کے حوالہ سے بہت سے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی ضمن کے اندر ہے کہ جو نمازیوں کو مسائل جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں ان حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، جن میں ممتاز مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء علامہ محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ممتاز عالم دین، ممتاز مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا قاری محمد امجد طاہری صاحب آپ بھی پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو ہم پورے پروگرام کے اندر اپنے علماء کرام سے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینہ کے اندر ایک نماز ایسی پڑھی جاتی ہے جس کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، اور دین اسلام کے اندر اس کے حوالے سے حکم سنت موقدہ کا ہے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر نماز تراویح کہتے ہیں۔ یہ نماز تراویح عشاء کی فرضوں کے بعد جو ہے یہ نماز تراویح وطروں سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب حفاظ کرام جو ہیں وہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں تو بنسبت نماز کے، فرض نماز کے، نماز تراویح کے اندر تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ رمضان المبارک کی نماز تراویح میں یہ اکثر سوالات ہوتا ہے، یہ پڑھنے والوں کو دشواری پیش آتی ہے کہ مقتدی جو ہے، جو نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اسے وہ جب آتا ہے مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے اور آ کر نیت کے الفاظ ابھی ادا کر نہیں پاتا، تو ادھر سے جو حافظ صاحب ہوتے ہیں، نماز تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو قاری قرآن ہوتے ہیں، وہ قرات کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم پہلا سوال جو ہے اپنے مہمان علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب سے یہ کریں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ رمضان المبارک کی نماز تراویح میں یہ جو دشواری پیش آتی ہے کہ مقتدی کو نیت کے الفاظ ادا کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، اور اس دورانیہ کے اندر حافظ صاحبان جو ہوتے ہیں وہ قرات شروع کر دیتے ہیں، تو آیا کیا جو مقتدی ہے وہ ثنا پڑھے گا یا ثنا چھوڑ دے گا؟ اس حوالے سے علامہ صاحب اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ مسائل نماز کے حوالے سے ہم جمع ہیں، اور سٹی 55 کے توسل سے ناظرین تک نمازیوں کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں، تو مرحلہ وار ان کے جوابات ناظرین کے سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو پہلا سوال پیش کیا گیا ہے کہ نماز تراویح میں جس وقت نمازی شامل ہوتا ہے تو وہ نیت ابھی مکمل نہیں کر پاتا کہ جو امام ہوتا ہے وہ قرات شروع کر دیتا ہے، تو عامی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی سبحانک اللہم جو ثنا ہے وہ پڑھ بھی نہیں پایا اور قرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایسے عالم میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں وہ جو ثنا وہ پڑھوں نہ پڑھوں، نیت بھی پوری نہیں کر پایا، کیا معاملہ ہے؟ فقہائے کرام نے اس کے بارے میں بڑی سادہ سے انداز میں رہنمائی فرمائی ہے کہ نیت کے جو الفاظ ہیں وہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، مستحسن امر ہے، اچھا کام ہے اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لیے جائیں تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر نہیں بھی ادا ہوتے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنے گھر سے نماز کے ارادے سے چلتا ہے وہ اسی وقت نماز میں تصور کر لیا جاتا ہے، وہ نماز میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو نمازی جس وقت آتا ہے تراویح کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو اگر اس کی نیت مکمل نہیں ہوئی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا حضور قلب یعنی لازمی ہے، دل اس کا حاضر ہونا لازمی ہے، یعنی اس کو پتہ ہو کہ میں کون سی نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے شریعت کا اصل کنسیپٹ نیت کے حوالے سے، کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کون سی نماز ادا کرنے لگے ہو تو وہ فوری بتا دے کہ میں نماز تراویح ادا کر رہا ہوں، یا میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس نماز میں وہ شامل ہے وہ فوری اس کے بارے میں بتا سکے میں اس نماز میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل نیت، اگر زبان سے ادا نہیں بھی ہوتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ تراویح کی دیکھیں 2 رکعت کر کے ہم تراویح ادا کرتے ہیں، تو اگر اس طرح وہ تراویح جو ہے بن جاتا ہے تو 10 کا عدد بن جاتا ہے، جس کو 2 سے آپ ضرب دیں تو 20 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ اکٹھے ہی ایک ہی مطلب کہ وقت میں پوری نماز تراویح کی نیت کر کے آپ اگر شامل ہو جائیں تو آپ کو بار بار اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ رہا مسئلہ کہ جو ثنا ہے اگر وہ نہیں پڑھی گئی تو بہتر ہے کہ ہمارے لوگ غفلت کرتے ہیں، وہ بیٹھ رہتے ہیں، کوئی ٹوٹیوں پہ بیٹھ رہتا ہے وضو والی جگہ پر، کوئی ویسے پیچھے بیٹھ رہتے ہیں، تو یہ غفلت نماز تراویح کے حوالے سے اچھی نہیں، فوری امام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اور ثنا کی جو ہے فضیلت وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے شرعی ضرورت کی وجہ سے رہ جاتی ہے تو اس کا نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کی حیثیت سنت کی ہے، اور سنت کے اگر شرعی ضرورت کی بنا پہ چھوٹ جاتی ہے
تو اس کے چھوٹنے سے بہرحال نماز پہ اثر نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کے سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دراصل نماز وہی ہے، حقیقی نماز وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ ادا کی جائے۔ شرعی عذر کی بنا پہ رہ جائے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو وہ جناب ثواب بھی کم ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے باوقت تراویح غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی سامعین کرام، علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب ہمارا اس مسئلے کے اوپر رہنمائی فرما رہے تھے کہ ثنا کے حوالے سے، تو ثنا پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر آپ ثنا سے محروم ہو جاتے ہیں تو نماز کا اس معاملے کا نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہاں آپ سنت سے محروم ہو جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محروم ہوتے ہوئے آپ ثواب سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور سوال میں علامہ محمد امجد طاہری صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ وہ عذر جو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ایسے عذر آ جاتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے دوران نماز کہ نماز توڑنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے نماز جو ہے اسے توڑنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے علامہ محمد امجد طاہری صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم سوال ہے نماز کے حوالے سے کہ وہ کون سے عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کو توڑنا واجب ہے۔ اس میں یہ گزارش کروں گا جو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنے کے لیے کہ جب کوئی نماز میں ہو اور کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہو اور وہ نمازی کو مدد کے لیے پکارے، فریاد کرے، تو اس کی فریاد رسی کرنے کے لیے نماز کو توڑنا واجب ہے۔ اس لیے کہ نماز تو پھر دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کسی کی جان بچانا اور کسی مظلوم کی داد رسی کرنا یہ اس وقت ضروری ہے، اور فقہاء فرماتے ہیں کہ اس وقت نماز کو توڑ کر اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ اور دوسری صورت کہ جس میں نماز کو توڑنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی طبی ضرورت ہے، پیشاب اور پخانہ کی شدید حاجت ہو، تو اس صورت میں نماز کو توڑنا چاہیے اور پہلے رفع حاجت ہو، اس کے بعد پھر نماز میں داخل ہوں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جلتے ہوئے یا ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے نماز کو توڑنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی نابینا شخص ہے اور وہ اگر سفر جاری رکھے گا تو وہ کسی کنویں میں گر جائے گا، تو اس کی جانی ضیاء ہو جائے گا، اس کی جان کو نقصان ہوگا، تو اس وقت نمازی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ نماز کو توڑ کر نماز کو وہیں پہ چھوڑے اور اس کو جو ہے وہ راہ راست پہ، یعنی اس کو وہ بچائے کنویں میں گرنے سے، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑنا واجب ہے۔ اسی طرح حاکم سے فریاد خواہی کے لیے بھی نماز کو توڑنا واجب ہے۔ اور پھر کوئی انسان مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اگر وہ نماز میں کھڑا ہے اور اس کی سواری نکل رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو توڑ کر اپنی سواری کو پکڑے۔ اور اسی طرح کسی کا کوئی جانور ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ نماز کے اندر کھڑا ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر نماز کو توڑنا واجب ہے کہ وہ نماز کو توڑ کر اس اپنی سواری کو پکڑے۔ تو یہ وہ عذر ہیں کہ جن کی بنا پر نماز توڑنا واجب ہے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی بات ہے کہ شریعت پاک نے ہمیں کتنی آسانی عطا فرمائی ہے کہ ہم فرض میں کھڑے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ کچھ عذر ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر اس فرض کو بھی چھوڑنا واجب ہے، اور چھوڑ کر ہم بندوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کریں۔ جیسے کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی اس کی امداد کرنا یہ نماز سے ضروری ہے، اور اسی طرح اگر کوئی جل رہا ہے اس کو بچانا یہ بھی نماز سے ضروری ہے، اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ نماز سے ضروری ہے۔ تو یہ وہ عذر ہیں کہ جن کی بنا پر نماز کو توڑنا واجب ہے۔ جی ناظرین کرام، علامہ محمد امجد طاہری صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے
کہ نماز کے اندر وہ کون سے ایسے عذر ہیں جن کی جو پیش آ جائیں تو ان کی وجہ سے نماز توڑنا جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مسائل اس حوالے سے شریعت کے حوالے سے اخذ کیے ہیں اس حوالہ سے یہ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو ناظرین کرام یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز عوامی تکا اینڈ عوامی نیو فیملی ہال، کالی مرچ سے تیار کردہ عوامی مٹن چاپ، عوامی مٹن کڑاہی، عوامی فرائی فش، عوامی گرل فش، عوامی کستوری تکا اسپیشل، عوامی مٹن ملتانی چاپ اسپیشل، عوامی چکن کڑاہی، عوامی چکن ملائی تکا اسپیشل، عوامی چکن ریشمی کباب اسپیشل، عوامی چکن کباب، عوامی چکن ٹکا، عوامی بٹیر باربیکیو۔ نوٹ: برتھ ڈے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ ایڈریس: نیو مارکیٹ، جی ٹی روڈ، راہ والی کینٹ، گجرانوالہ۔ MD: محمد سجاد، 0300 6436 247۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ہمارے علماء کرام، مہمان حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا تسلسل ہمارا جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ مسائل نماز کے اوپر ہماری علماء کرام سے گفتگو چل رہی ہے۔ جو ناظرین آپ کو زیادہ مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سوالات اور ان کے جوابات ہم ان سے لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے سٹی 55 نیوز جو ہے یہ مبارکباد کی پوری ٹیم جو ہے وہ مستحق ہے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر، پروقار لمحوں کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ناظرین تک ایک سلسلہ وار پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے صدائے رمضان کی صورت کے اندر، تاکہ ناظرین کو جو مسائل ہیں دینی وہ بھی جو ہے وہ علم ہو سکیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب سے یہ سوال کروں گا نماز کے حوالے سے اور نمازی کے حوالے سے کہ ایک نمازی مسجد میں پہنچا، اس وقت میں پہنچا کہ امام جو ہے وہ رکوع میں ہے، مثلا مسجد کے اندر جو جماعت ہے وہ کھڑی ہے، امام صاحب مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی جو ہے فرد واحد نماز میں لیٹ پہنچا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب اور مقتدی جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے ہیں۔ تو رکوع میں جانے کے بعد اب وہ رکوع کے اندر جا کے جب مقتدی جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ ملے گا تو ظاہر ہے اس کی ثنا رہ جائے گی، وہ جب ثنا نہیں پڑھ سکے گا۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے مہمان علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب سے سوال کریں گے کہ آیا وہ پہلے ثنا پڑھے یا رکوع میں چلا جائے، یا رکوع سے اٹھ کے ثنا پڑھے، یا پوری نماز کے اندر کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ دورانیہ آ جاتا ہے جس میں ثنا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ جس مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور آپ تک یہ مسئلہ پہنچا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایسا شخص جو مسجد میں آیا اور اس نے امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پایا، اب سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ صف میں جگہ کدھر ہے۔ اگر اگلی صف مکمل ہے تو پھر وہ بالکل امام کے پیچھے دوسری صف سے کھڑا ہوگا، صف بندی کرے گا۔ لیکن اگر دوسری صف میں لوگ کھڑے ہیں پھر اس نے جلدی سے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کم لوگ کس طرف ہیں، صف کی ترتیب دیکھے گا تو کم لوگ کس طرف ہیں، جس طرف کم لوگ ہوں گے وہ اس طرف چلا جائے۔ اگر دونوں طرف صف برابر ہے تو پھر وہ دائیں طرف امام کے کھڑا ہو، نیت کرے اور تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھے اور پھر دوسری تکبیر کہہ کے فوری وہ رکوع میں چلا جائے۔ یہاں وہ ثنا نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اگر وہ ثنا پڑھے گا
تو اس نے پہلے ہی امام کو رکوع میں پایا ہوا ہے، رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ وہ نماز میں شامل ہو رہا ہے۔ اگر ایسے عالم میں وہ ثنا پڑھتا ہے تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی رکعت فوت ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ شخص اس وقت ثنا نہ پڑھے اور یہ رکوع میں شامل ہو جائے، وہاں شریعت کے حکم پر یہ ثنا چھوڑ دے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی آنے والے کے لیے اب حکم کیا بنا کہ وہ آیا ہے، وہ نیت کے معاملے میں جیسے پہلے ہم نے جانا کہ اگر یہاں زبان سے وہ لمبی نیت کرے گا تو پھر بھی اس کے لیے معاملہ خراب ہونے کا مسئلہ ہے، تو وہ جب چلا آ رہا ہے تو وہ نیت تو اسی وقت بھی کر سکتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق جب وہ گھر سے چلا ہے تو وہ نماز کے لیے چلا ہے، تراویح کے لیے چلا ہے، تو نیت تو اسی کی ادھر ہی ہو گئی ہے۔ تو اب آ کے اس نے تکبیریں دو کہنی۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ آ کے تکبیر کہتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کی نماز خراب ہو جائے گی، بلکہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آئیں، تکبیر کہیں، ہاتھ باندھیں، قیام کا فریضہ پورا کریں، چاہے لمحے کے لیے سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، پھر دوسری تکبیر جو رکوع کی ہے وہ کہہ کے وہ رکوع میں شامل ہو جائیں، اور یہاں ثنا بھی ان کو چھوڑنے کی اجازت فقہاء کرام نے دے دی ہے۔ اگر وہ اتنا سمجھتا ہے، امام کی عادت سے واقف ہے کہ اگر میں ثنا پڑھ لوں امام ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا، تو پھر تو اس کو حکم ہے کہ وہ پڑھ کے رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر کچھ دیر پہلے گزر چکی ہے اور وہ اگر ابھی ثنا پڑھنے کے چکروں میں ہے تو اس کے ثنا پڑھتے پڑھتے امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جناب وہ دوسری تکبیر رکوع کی کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائے، اس کو وہ رکعت بھی مل جائے گی اور اس کی نماز بھی صحیح ادا ہو جائے گی۔ جی ناظرین کرام، علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب بہت اہم مسئلے پر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ تسلسل گفتگو کا بڑھاتے ہوئے میں اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد امجد طاہری صاحب، ہمارے مہمان ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ امامت کے لیے لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج ہماری جو ہے وہ علامہ صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ امامت کا قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت اسلامی کے مطابق اصل حقدار کون ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی، اس کے اندر شریعت پاک نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور مسئلہ و امامت کا، تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے بڑا عالم کون ہے، دین کو زیادہ سمجھنے والا کون ہے، صاحب علم کون ہے۔ اور اگر وہ سب عالم ہوں تو پھر ان سب میں دیکھا جائے گا کہ سب سے بڑا قاری کون ہے، قرآن پاک کو درست پڑھنے والا کون ہے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان سب میں زیادہ عمر والا کون ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ سب اس کے اندر بھی برابر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان سب کے اندر زیادہ اخلاق والا کون ہے۔ اگر اخلاق کے لحاظ سے بھی سب برابر ہوں تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ ان سب میں زیادہ خوبصورت کون ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ میں بھی سب برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان سب میں زیادہ اچھے نسب والا کون ہے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان سب میں زیادہ اچھی آواز والا کون ہے۔ تو اس کے بعد جب سب یہ تمام خوبیاں سب میں پائی جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان سب میں زیادہ کپڑے صاف ستھرے کس کے ہیں۔ اس کے اندر بھی سب اگر برابر ہیں تو پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں قرعہ ڈالا جائے گا، یا پھر لوگوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہیں اپنا امام بنا لیں۔ تو اس کے اندر شریعت پاک نے کتنی نفیس جو ہمارے سامنے تحقیق علماء نے پیش فرمائی ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے۔ پہلی جو ترجیح ہے وہ علم کو دی ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ جو
قاری قرآن ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اور پھر ایک بڑی اہم بات اس کے اندر کہ جو سب سے بڑا متقی ہو، یعنی امام جو ہے وہ ان تمام خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، وہ امامت کا حقدار ہے اور وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہم ہر کسی کو اپنا امام بنا لیتے ہیں اور ہر کسی کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ امامت جو ہے یہ ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے اور بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے امام کو منتخب کریں کہ جو اس کا اہل ہو، جس کے اندر یہ خوبیاں، یہ اوصاف پائے جاتے ہوں، یا ان میں سے کم از کم کوئی تو وصف پایا جاتا ہو کہ جس کو ہم اپنا امام بنائیں۔ تو یہ چند خوبیاں ہیں جو علماء فقہاء نے بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ پائی جائیں وہ امامت کے حقدار ہیں۔ جی ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے۔ ان کی وضاحت سے ہمیں یہ علم ہوا کہ عالم دین کی امامت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت بہتر ہے۔ بندہ عالم دین ہو، نفیس شخص ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، قاری قرآن ہو، اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، تو یہ مسائل جو ہیں، یہ وضاحت جو ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ گفتگو کا جو تسلسل ہے وہ ہمارا جاری رہے گا۔ بہت اہم سوالات ہیں جو وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مہمان علماء کرام کے ساتھ کریں گے۔ دیکھتے رہیے صدائے رمضان، دیکھتے رہیے سٹی 50 نیوز، اور ہمیں یہاں جو ہے وہ ایک وقفے کے لیے اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 سٹار فردوس، الحمرا، اتحاد، تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے۔ جاوید کلاتھ اینڈ سٹائل گارمنٹس، بیبی گارمنٹس کی تمام ورائٹی، پینٹ، شرٹ، کرتی، ٹائٹ، فراک، لہنگا، بیبی سوٹنگ اور اسکول یونیفارم، بیبی کیئر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائٹی۔ چوائس آف انٹیلیجنٹ پیپل، پروپرائٹر محمد جاوید۔ کانٹیکٹ نمبر 0302 6419 808۔ شاہد محمود 0301 644 2090۔ کرام، ویلکم بیک۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں صدائے رمضان پروگرام کے ساتھ۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا تسلسل ہمارا جاری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ کیا نماز کے اندر صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، اور آیا نماز میں قرآن مجید کی صورتیں خلاف ترتیب پڑھنے سے کوئی خرابی لازم آئے گی، یا ہم کو جو ہے وہ سجدہ صاف کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ناظرین کا بڑا یہ جو ہے وہ سوال تھا کہ علماء کرام سے یہ سوال پوچھا جائے کہ نماز کے حوالہ سے، نماز میں صورتوں کے حوالہ سے، اور نماز میں صورتوں کی ترتیب کے حوالہ سے، کہ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ آغاز کے اندر جو سورہ مبارکہ ہیں ان سے پڑھ لی جائے، اور جو ہے دوسری رکعت کے اندر پھر جو ہے وہ قریبی کو صورت یا اس سے جو پچھلی صورت ہے وہ پڑھ لی جائے۔ تو اس سلسلہ کے اندر ترتیب کی وضاحت کریں گے علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب کہ اگر ہم ترتیب کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں تو کیا ہمیں سجدہ صاف کرنا وہ واجب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس مسئلے کی علامہ صاحب وضاحت فرماتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے سورہ کی ترتیب جو سوال آپ تک پہنچا، ناظرین کو اس کی وضاحت ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کرنے والا کوئی بھی شخص ہے، اس کو مصحف کی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ واجب ہے اس کے لیے۔ اور نماز کے اندر جس وقت
ہم شامل ہوتے ہیں وہاں قرات کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو ضروری ہے عوام الناس کے لیے کہ اپنی نمازوں کو اچھی طرح ادا کرنے کے لیے ہمیں کم از کم الفاظ کے لحاظ سے جو چھوٹی صورتیں ہیں، یہ سارے مفصل جنہیں ہم بولتے ہیں چھوٹی صورتیں، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف بھی چھوٹا نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب، عظیم کتاب، تو فہم کے لیے ہم یہ الفاظ بولتے ہیں۔ الفاظ کے لحاظ سے یہ جو چھوٹی آخری صورتیں قرآن مجید کی، کم 10 سے لے کے 20 صورتیں آخری عامۃ الناس کو یاد ہونی چاہیے نماز کو اچھی طرح ادا کرنے کے لیے، ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شخص عام طور پہ عام لوگ زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ وہ سورہ اخلاص ہی صرف تلاوت کرتے ہیں۔ تو نماز کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان صورتوں کو یاد کریں۔ لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ جناب بڑھاپا ہے یا جہالت کی بنا پہ ہمیں یاد نہیں ہوتی، یہ بہت بری بات ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیاوی معاملات اور دنیاوی جو ضروریات ہیں بڑی بڑی ہمیں وہ ساری یاد ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا حساب ہم سیکنڈ میں کر دیتے ہیں۔ عامی بندہ ان پڑھ جو شخص ہے وہ فوری چٹکیوں میں وہ حساب کر لیتا ہے بنسبت پڑھے لکھے آدمی کی کہ وہ کیلکولیٹر کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں سے مینٹلی اپروچ اور ذہنی صلاحیت پتہ چل جاتی ہے کہ انسان کی ذہنی قوت ہے کہ وہ یاد کر سکتا ہے، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ ترتیب کا، تو یہ جو ترتیب ہے تو یہ واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں۔ یہ واجبات تلاوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، واجبات نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کوئی بندہ کہ بعد والی صورت کو پہلے پڑھ لیتا ہے، پہلے والی صورت کو بعد میں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی بندے سے غلطی سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس نے ترتیب الٹ کر دی ہے تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، سجدہ سہو اس پہ لازم نہیں ہوگا، اس کی نماز بلا تردد اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس غلطی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور جس بندہ مومن کے اندر اللہ کا کلام ہو، یہ عظیم الفاظ ہوں، تو یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ بدن کے اندر انوار و تجلیات بندے کے بھرے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرصت سے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرصت کے لمحات میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک دو دو لفظ کر کے ایک ایک دو دو آیت کر کے اپنی مسجد کے جو خطیب ہیں، امام ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے اچھے تلفظ کے ساتھ ان سورہ کو یاد کریں اور ان کی ترتیب کو سیکھا جائے تاکہ اچھی طرح نماز ادا ہو جائے۔ نماز بہت بڑا فریضہ ہے، ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھ کے آتے ہیں، ٹائم لگا کے آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری نماز صحیح پڑھی گئی ہے نہیں پڑھی گئی ہے۔ حدیث پاک میں بہت ساری نمازیں نمازیوں کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، تو اس لیے ایسی حالت سے بچنے کے لیے فوری اپنی مسجد کے امام اور خطیب صاحب کی طرف بڑھیں، انہیں وقت دیں اور اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، بڑا اہم مسئلہ تھا جس پر علامہ صاحب وضاحت فرما رہے تھے کہ نماز میں جو ہے وہ اگر خلاف ترتیب صورت پڑھی جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی
کہ نماز کے اندر جو واجبات ہیں اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، اس میں دیر ہو جائے، تو پھر سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ بصورت دیگر جو ہے وہ اگر خلاف ترتیب صورت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو نماز میں خرابی پیدا ہوگی۔ اگر جو ہے وہ غلطی کے ساتھ ترتیب جو ہے وہ سیدھی نہیں رہی تو اس حوالے سے علماء کرام جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت دیتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ پھر اس کی نماز جو ہے وہ بلا تردد جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہم بڑھاتے ہوئے یہ اگلا سوال ہم اپنے مہمان علامہ محمد امجد طاہری صاحب سے کریں گے کہ سترہ کے معنی کے حوالے سے وہ وضاحت فرمائیں گے، اور سترہ جو ہے وہ کس چیز کا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے وہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اس کے متعلق بڑی وعید آئی ہے، اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اکثر ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے کوئی چھوٹی سی وہ مسجد کی ٹوپی اٹھا کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سترے کا کام دے گی، اور اس کے آگے سے آپ کوئی گزر بھی جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سترہ کا معنی کیا ہے، یعنی ایسی کوئی چیز کہ جس سے آڑ آ جائے۔ اور دوسرا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سترہ کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی فقہاء کرام نے جو قرآن و حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سترہ جو ہے وہ کسی درخت کا ہو سکتا ہے یا کسی آدمی وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی درخت سے متعلق جو ہے اس کی کوئی ٹہنی کوئی شاخ بھی ہو سکتی ہے، اس کا تنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سترہ جو ہے وہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا ہو، یہ کافی ہے۔ تو سترہ 1 ہاتھ، اس کا مطلب اب ہاتھ جو ہے یہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں عوام الناس ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہیں کہ اب ہاتھ کی مقدار کیا ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہ ہم شروع جہاں سے ہماری انگلیاں ختم ہو رہی ہیں یہاں سے ہم شروع کریں اور پہنچوں تک، اس کو ہم عموماً ہاتھ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہماری انگلیوں سے لے کر ناخنوں سے لے کر ہماری کونی تک یہ 1 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ ہے۔ تو سترہ جو ہے وہ 1 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، اور اس کی جو موٹائی ہے وہ کم از کم 1 انگل کے برابر ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب سترہ کہاں پہ لگایا جائے۔ تو سترہ جو ہے وہ فقہاء فرماتے ہیں کہ دائیں ابرو کے سامنے لگانا یہ افضل ہے، یعنی جہاں پہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے وہاں پہ اس کا جو دایاں ابرو ہے، آنکھ جو ہے اس کی دایاں ابرو اس کے برابر لگائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے سامنے سترہ لگائے، اور اس کے آگے سے پھر اگر کوئی گزر بھی جاتا ہے تو وہ گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت میں کھڑا ہے، تو اب جو امام کا سترہ ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب ایک مقتدی کو الگ الگ سترہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے جماعت کے اندر سے تو اس میں کوئی خلل اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی امام کے آگے سے گزرتا ہے تو پھر وہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اب اس کے اندر ایک بہت اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ان کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہو تو وہ ایک بڑی عجیب و غریب حرکات اور ان کی سکنات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کئی دفعہ تو یوں بھی دیکھا ہے کہ کئی نمازی جو ہیں وہ اپنے سامنے سے گزرنے والوں کو تھپڑ تک مار دیتے ہیں، جبکہ شریعت پاک میں یہ حکم نہیں ہے۔ شریعت پاک نے ہمیں بڑا نفیس طریقہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے آپ نماز میں ہیں اور کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو آپ اس کو سبحان اللہ کہہ کر آپ اس کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر جو آپ قرات کر رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں، ظاہر ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز کے اندر ہے تو وہ آگے سے نہ گزرے۔ تو اب قرات کو بھی اس صورت میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ پڑھنے والا یہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ بڑے غصے سے پڑھ رہا ہے اور اپنا لہجہ بدل کر اس کو پڑھنا
جیسے کوئی تنبیہن کسی کو کچھ کہتا ہے یا کسی کو وارننگ دینے کے لیے، سختی کے ساتھ نہیں، بلکہ جس طرح قرات کی جاتی ہے اسی طرح بس اس کو تھوڑا سا اپنی آواز کو اونچا کر لیں تاکہ وہ اس کو سمجھ لے کہ یہ نماز کے اندر کھڑا ہے۔ یا پھر شریعت پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں نماز کے اندر ہوں۔ تو لیکن یہ جو عمل ہے اس کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ عمل کثیر نہ ہو۔ عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو وہ ایسی حرکات و سکنات کرے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت اہم مسئلہ تھا جو آپ نے حکم فرمایا، اور اس کی وضاحت جو علماء کرام نے فقہاء نے فرمائی ہے اس کے مطابق میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہ سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اور چونکہ نمازیوں کے ساتھ یہ اکثر مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، تو اگر کبھی یہ مسئلہ پیش آئے تو اب اس کا جو شرعی حل آپ نے سنا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہہ لیں، یا اپنی قرات کو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں، یا ہاتھ کے اشارے سے ہم اس کو روک لیں۔ یہ ہے سترے کا معنی، اور کس چیز کا سترہ ہو سکتا ہے، اور پھر نماز کے اندر جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کر دی۔ جی ناظرین اکرام، بہت اہم سوال تھا جو علامہ صاحب اس سوال کی جو ہے وہ وضاحت فرما رہے تھے۔ قرآن و حدیث کے مطابق علماء کرام نے جو شرعی اصول اور شرعی قوانین جو ہے وہ شریعت کے حوالہ سے اخذ کیے ہیں، اس حوالے کو سامنے رکھ کر علامہ صاحب اس مسئلے کی وضاحت فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا تسلسل ہمارا جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علماء کرام سے نعت خوانی کا سلسلہ بھی کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نعت جو ہے وہ بھی ان کی زبانی ہم سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ گفتگو کا تسلسل بھی ہوگا، مسائل پر گفتگو بھی ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 اسٹار فردوس، الحمرا، اتحاد، تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے۔ جاوید کلاتھ اینڈ سٹائل گارمنٹس، بیبی گارمنٹس کی تمام ورائٹی، پینٹ، شرٹ، کرتی، ٹائٹ، فراک، لہنگا، بیبی سوٹنگ اور اسکول یونیفارم، بیبی کیئر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائٹی۔ چوائس آف انٹیلیجنٹ پیپل، پروپرائٹر محمد جاوید۔ کانٹیکٹ نمبر 0302 6419 808۔ شاہد محمود 0301 644 2090۔ جی ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں پروگرام صدائے رمضان میں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام جو ہے وہ موجود ہیں، گفتگو کا تسلسل جاری ہے، اور مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے نماز کے حوالہ سے۔ تو ناظرین کرام، بڑا اہم سوال ہے کہ جو مساجد کے اندر علماء کرام سے کیا جاتا ہے، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، اور ہمارے ناظرین کا بھی یہ سوال تھا کہ اگر کوئی شخص نماز کی پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس کی تلاوت کر لیتا ہے، اب رکعت پہلی ہے اور سورہ ناس جو ہے وہ قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اس کے آگے جو ہے وہ قرآن پاک مکمل ہے، اس کے آگے کوئی پارہ نہیں، کوئی سورت نہیں، کوئی قرآن پاک کے الفاظ نہیں، تو کیا وہ کون سی اب سورت وہ دوسری رکعت کے اندر تلاوت کرے گا، وہ کون سا پارہ جو ہے وہ دوسری رکعت کے اندر تلاوت کرے گا؟ اس حوالے سے علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں فرصت کے لمحات سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قرآن کریم کی یہ جو سورہ ہے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ دوران تلاوت اگر کوئی عامی بندہ اسے یہ ایک ہی صورت آتی، یا ایسا بندہ ہے اچھے بھلے لوگ جنہیں قرآن پاک کا اکثر حصہ یاد ہے، یا حفاظ کرام ہیں،
سبقت لسانی کی وجہ سے بعد کا ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی زبان سے سورہ ناس اگر تلاوت ہو گئی ہے تو اب ان کے لیے دوسری رکعت میں مسئلہ کہ اب وہ دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھیں گے، تو ان کے لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ وہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی کی تلاوت کریں گے، جیسے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھی ہے تو پھر دوسری میں بھی وہ سورۃ الناس ہی کی تلاوت کریں گے، یعنی ترتیب بھی ٹھیک رہے گی، معاملہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ بہرحال فقہاء کرام نے ایسے آدمی کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے، تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پہلی میں سورۃ الناس کی تلاوت ہو گئی ہے تو دوسری میں یہ تلاوت پھر سورۃ الناس کی کرے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اور اپنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ حاصل کر لے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بہرحال اپنی نمازوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نماز کے حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کی رحمتوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے وہ عامی تلاوت کی نسبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور ایسی تلاوت کو فرشتے سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ جو فجر کی نماز کی تلاوت ہے اس کی تو اہمیت یہاں تک بیان کر دی کہ اس کو سننے کے لیے قرآن کہتا ہے مشہودہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس کو فرشتے دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ان رحمتوں اور برکات سے محروم نہیں ہونا چاہیے، صورتوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ایسی کسی قباحت سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر غلطی سے ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور بے دہانی سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی گئی ہے تو دوسری میں بھی پھر وہ سورۃ الناس کی تلاوت کر لے بلا تردد بلا کراہت، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ جی ناظرین کرام، بہت اہم مسائل تھے، جو ویسے تو نماز کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اگر ان پر گفتگو کی جائے تفصیلاً تو ایک وقت جو ہے وہ درکار ہے۔ تو ناظرین کرام، جو اہم مسائل تھے علماء کرام نے اس پر جو ہے وہ اپنے قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں ادھر یہ بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے اس کے مسائل کے علاوہ جو ہے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت جو ہے قرآن کریم میں اس کا ارشاد ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا، فرمایا اس کو جو ہے نماز جو ہے وہ برے کاموں سے اور بے حیائی والے معاملات سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ تو نماز اگر خشوع و خضوع کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کی جائے تو ناظرین کرام، میں نہیں یہ سمجھتا کہ انسان برے کاموں سے دور جو ہے وہ ہو جائے۔ تو نماز جو ہے یہ پڑھنا بڑی بابرکت والا معاملہ ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز کو اہمیت کتنی ہے دین کے اندر۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی ضمن کے اندر دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا کہ مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ تو معراج کیا ہے؟ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنا، رب العالمین کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو نماز اس طریقہ کے ساتھ پڑھی جائے، ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ رب العالمین مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میں اللہ کریم کے ساتھ محو گفتگو ہوں، اور رب العالمین کے ساتھ جو عالمین کا رب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پروردگار عالم ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں۔ کتنی یہ نصیبوں والی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، جو ہے وہ ہمارا تسلسل پروگرام کا انشاءاللہ پورا رمضان المبارک چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ صدائے رمضان پروگرام پورے 30 رمضان المبارک ہم آپ سے جو ہے وہ پروگرام شیئر کرتے رہیں گے۔ مختلف مسائل کے اوپر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے رہیں گے، اور ان کے جو ہے وہ قرآن و حدیث کے جو ہے وہ معاملات کی روشنی کے اندر ہم ان سے وضاحت جو ہے وہ لیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے کل پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پروگرام کے آخر کے اوپر میں اپنے مہمان عالم دین جناب علامہ محمد امجد طاہری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز کے اندر جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش فرماتے ہیں۔ خوشبو
میں تیری گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جا میرا ہے یہ ایمان یہی میرا عقیدہ میرا ہے یہ ایمان یہی میرا عقیدہ قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ مزمر تیری تقلید ہے عالم کی بلائی مزمر تیری تقلید ہے عالم کی بلائی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ قسموں سے بیان
تیرے